السلام علیکم۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو دو مشقیں بتائی ہیں تو اگر ٹائم بچ جاتا ہے تو وہ زیادہ کر سکتے ہیں، اور جو دوسرے ہم کوئی ورد یا وظائف یا بھائی نے ان میں ڈفرینس کرنے کی کوشش کی ہے ورد اور وظائف میں، تو اس میں کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اور آگے کچھ سوال ہیں کہ جو سوال اٹھتے ہیں ان کے ذہن میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد، تو کسی نے اس کا کچھ جواب دیا ہے، کسی نے اس کا کچھ جواب دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کا ایمان ہے، اور ایمانوں میں سب سے پہلے ایمان اللہ پاک پر ایمان ہے۔ اب اللہ پاک پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے آپ کو کہہ رہا ہے رازق، تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ جب آپ کا یہ ایمان ہوگا کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو آپ دو نمبری نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان دو نمبری کر رہا ہے تو ظاہری طور پر پھر اس کا اللہ پاک پر ایمان وہ خود سوچ لے، کیونکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ میں کوئی فوری طور پر فتویٰ نہیں لگاتا ہوں۔ تو پہلی بات سمجھیے کہ اگر آپ مساج والا مراقبہ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایشو نہیں آ رہا، پرسکون ہو رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، 2 گھنٹہ کر دیں، 2 گھنٹے کر لیں، 3 گھنٹے کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ مراقبہ کر رہے ہیں، انرجی پیدا ہو رہی ہے اور کوئی ایشو آ رہا ہے تو تب چھوڑ دیجیے، یعنی اپنے آپ پر زبردستی نہیں کرنی۔ وہ جو بائی نے کفیت بتائی ہے وہ 2 مراقبے کے بعد ایک ایکسٹرا کر رہے تھے، یعنی ایک ایکسٹرا کر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کو منع کیا ہے۔ اگر وہ مساج والا ہی کر رہے ہیں تو مساج والا کر رہے ہیں تو کریں، اگر آپ ڈی این اے پیوریفیکیشن کا کر رہے ہیں تو کریں۔ بات کو آپ نے یہ سمجھنا ہے پہلے کہ آپ نے اپنے اوپر زبردستی نہیں کرنی۔ جو ہو رہا ہے لیٹ اٹ ہیپن، جتنا ہو رہا ہے اتنا کریں۔ میں نے کتنی دفعہ بتایا ہے کہ جب میری اپنی ذاتی مشقیں تھیں یا ذاتی تجربات میں گزر رہا تھا تو میں نے کتنی دفعہ مشقیں چھوڑی، کتنی دفعہ میں نے آنکھیں کھولی اور سلو یہ باتیں سیکھی ہیں ساری کی ساری۔ تو سب سے پہلے تو اپنے صرف آپ کو وجود کو دیکھا کریں کہ یہ مراقبہ کرنے کے بعد آپ کا وجود ہلکا ہو رہا ہے یا نہیں۔ وجود کا ہلکا ہونا کامیابی کی علامت ہے، بھاری ہونا بھی کامیابی کی علامت ہے۔ مشق کے بعد بھاری اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے روشنی کے جسم یا مٹی کے جسم میں کوئی بیماری ضرور ہے جو محسوس ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں ہر 6 ماہ بعد اپنے ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے۔ تو ہم میں سے کون کرواتا ہے ٹیسٹ؟ کو کرواتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو جب بیماری زور پکڑ لیتی ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے تو ہم پھر کوئی ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر میڈیسن بھی بس اللہ توکل ہی ایسی کام چلا لیتے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری اکثریت تو شہزادی قوم ہے۔ ابھی کتنے بندوں کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جگر کے پرابلمز ہیں، ہیپاٹائٹس ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ تمام بیماریاں انرجی لیول لو ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی بچوں کو دیکھا ہے؟ بچے جب اپنی ایج میں ہوتے ہیں تو وہ کبھی پرسکون نہیں بیٹھتے ہیں، وہ کھیلتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 2 چیزیں اگر خاموش سے بیٹھی ہیں تو سمجھو بیمار ہیں، ایک بچہ اور ایک بندر۔ تو بچے کے اندر انرجی لیول بڑا ہوتا ہے، لیکن ود ان ٹائم ہماری جو اپنی وہ سوچیں ہوتی ہیں، ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، جو ہم نے اپنے اس بارے میں سوچا ہوتا ہے، میری آنکھ اچھی نہیں، میرے کان اچھے نہیں، وہ تو فلاں کو یہ مل گیا، مجھے وہ نہیں ملا، یہ تو بڑا ظلم ہو رہا، تو وہ ہم طے در طے وہ پرتیں بناتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ مشق شروع کرتے ہیں، کوشش شروع کرتے ہیں، تو ریلیکس ہو کر انہوں نے چیزیں آنا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ صرف 2 ہی مشقیں کر رہے ہیں نا، ایک آپ مساج والا مراقبہ اور دوسرا ڈی این اے پیوریفیکیشن کا عمل، تو اس دوران اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیے، اگر نہیں آ رہا تو ٹائم بڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ نیچے کسی بھائی نے کفیت بھیجی ہے، جب اس کا جواب دوں گا تو مزید اس یہ جو بات ہے وہ کلیئر ہوتی جائے گی۔ اب رہ گئے آپ کے ورد وظائف۔ تو قرآن پاک کو پورا ترجمے کے ساتھ سب سے پہلے پڑھیں، 4-5 دفعہ 6 دفعہ پڑھیں۔ جب آپ کو ٹائم ملتا ہے، جہاں آپ کو ٹائم ملتا ہے، پڑھنا شروع کریں، اس کو سمجھنا شروع کریں۔
اور یہ جو آپ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ لکھا ہے یا فلاں جگہ پہ لکھا ہے، میں اس بات میں نہیں جاتا ہوں، کنٹروورشل بات میں مجھے نہیں جانا ہے۔ آپ بار بار کسی لفظ کی تکرار جب کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انرجی نے پیدا ہونا ہے۔ وہ جو لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے ایمان دیکھیے۔ مجھے یقین کریں، ہسٹری میں وہ جو دو بھائی ہیں، جناب معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو دو بھائی جنہوں نے ڈائریکٹ جا کر ابو جہل کے ساتھ جو لڑے تھے، مجھے وہ واقعہ اتنا پیارا لگتا ہے، ان کا ایکٹ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ اس ایکٹ کو میں بار بار پڑھوں، بار بار اس ایکٹ کو میں سمجھوں۔ مجھے اتنا اچھا لگا ان کا وہ جو کارنامہ انہوں نے کیا ہے۔ اگر آپ کو توفیق ہو تو ضرور پڑھیے گا ان کا۔ تو پہلے ایمان ہمارے اس پوزیشن میں ہونے چاہیے، ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم آگے چلیں۔ اور اگر آپ تھوڑا بہت وظائف کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے کوئی ایشو نہیں آ رہا تو جاری رکھیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ پرابلم وہاں ہے جہاں کوئی ایشو آئے، جہاں ایشو نہیں آ رہا، آپ کا جسم اس انرجی کو برداشت کر رہا ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں، جیسے مرضی کریں۔ اب باقی رہے گی بات وہ جو سوال ہے آپ کا، ابھی بس آپ کا کام ہے پڑھنا۔ جتنی چیز کو اللہ پاک نے مناسب سمجھا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ وہ درخت کے بارے میں اگر اللہ پاک چاہتے تو اس کا نام لکھ دیتے، کیا دیر لگتی تھی، کوئی پرابلم آنا تھا؟ اب نہیں لکھا تو نہیں لکھا۔ اب آپ اس میں سمجھیے کہ ایک درخت تھا، جب اس سے کھایا، آگے اور بھی آیت ہے، جو لوگ یہ کچھ اور طرح کی اس کو تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 1 منٹ میں پکڑے جاتے ہیں۔ اور میں اس لیے وہ چیزیں ایسے ابھی سوشل میڈیا پر نہیں ڈسکس کرتا کہ ابھی ایک مشن ہے، اس نے پھیلنا ہے، پھیلتا جائے گا تو پھر ہو جائے گی، اللہ پاک ہمیں کامیابی ضرور دیں گے۔ مالک تو وہ ہے، قدرت والا تو وہ ہے۔ ابھی کیا پتہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی اگلا سانس وہ آنے دیتا ہے کہ نہیں آنے دیتا، وہ تو مالک ہے، اس کے آگے تو عاجزی ہی کی جا سکتی ہے، اس سے تو صرف دعا ہی مانگی جا سکتی ہے، اس سے تو اس کی رحمت ہی طلب کی جا سکتی ہے۔ ابھی تو بڑی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی نہیں جانا چاہتے، ہمارا اس سے بھی ہمارا پرپز نہیں ہے۔ اب کتنے لوگ وہ چاند پر کوئی شکل ڈھونڈ رہا ہے، اب چاند غروب ہی ہو جاتا تو شکل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہوگی، چاند اتنے عرصے سے بیچارہ چمک رہا ہے، وہ پہاڑ ہیں اس کے لوگ شکلیں میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خیر ہمیں ابھی ان سے کیا غرض، ہمیں اس سے کوئی چیز سے غرض نہیں ہے، اپنا جو جہاں لگا ہے وہ کرنا لگا رہے، ہمیں کیا، ہم نے تو کوشش کرنی ہے سمجھانے کی ممکن حد تک۔ تو اب وہ درخت آگے جب آپ آگے پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا کہ آدم علیہ السلام نے اس میں سے کھایا، تو وہ کھانے والا جو لفظ ہے وہ جو جیسی بھی تشریح کسی نے کی ہوئی ہے وہ اس کو اوور رائٹ کر دیتی ہے، سمجھ جائیں گے آپ۔ تو ابھی آپ صرف ریلیکس ہو کر پڑھیے، انشاءاللہ جب ہم لیکچر شروع کریں گے آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ میں نے اب آگے بھی آپ کو کہا ہے کہ ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی جواب ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک سے نہ ملا ہو، وہ مکمل کتاب ہے، وہ ہر چیز کا جواب دیتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ تو آپ لوگ اگر اپنی تعصب کی جو پٹی اس کو تار دو گے تو تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ پرابلم کیا ہے کہ جب تم اپنے ہی وہ پردے کے اندر اس کو دیکھتے ہو، اگر تم خود اپنے ہی خیالات سے اس کو دیکھتے ہو تو پرابلم تو وہاں آیا ہے۔ اگر تم اس کو نیوٹرل ہو جاؤ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے دعا کرو اور بعد میں بھی دعا کرو، تو ایسا ممکن نہیں کہ تم خالی ہاتھ واپس آؤ، ضرور پڑھو، اللہ پاک خیر کرے گا۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ نہ ہو؟ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہو کہ نہیں سمجھی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔